جیل خانہ جات اور جیلوں کی بہتری کے حوالے سے اور جیلوں کے ملازمین اور قیدیوں اور حوالاتیوں کی بہتری کے حوالے سے جس شوق اور ولولے سے انہوں نے کام کیا ہے وہ اس سے پہلے اس کی کوئی نظیر اور اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. اور خصوصاً پچھلے 13 ماہ سے 5 نومبر 2020 کو میں وزیر جیل خانہ جات بنا. 13 مہینے ہو چکے ہیں. ان 13 مہینوں میں اپنے چیف ایگزیکٹو وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میری اس منسٹری کے اندر پوری دلچسپی کے ساتھ اپنا ساتھ اور اپنی سرپرستی جو ہے وہ برقرار رکھی. رحیم یار خان سے لے کے اٹک تک اکثر جیلوں کا وزٹ انہوں نے خود کیا. یہاں پر بھی جب وہ آئے تو انہوں نے یہاں کے جو صورتحال تھی اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہوئے اس بات کا اعلان کیا کہ اس جیل کے حالات کو بہتر ہونا چاہیے. اور پھر اس جیل کی جو کچھ ڈیفیشنسیز تھیں اس کو بنیاد بنا کے اوورآل پاکستان پنجاب کی جو 43 جیلیں تھیں اور پورے پریزن ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے انہوں نے ایک بڑا ہیوج قسم کا ایک پیکج اناؤنس کیا. اور جو اس سے پہلے کبھی بھی ہسٹری میں پاکستان پنجاب کی جیل کے اندر کسی منسٹر نے اور کسی چیف منسٹر نے ایسا پیکج اناؤنس نہیں کیا ہوگا. اور پھر ساتھ ہی انہوں نے ہدایت کی تھی آئی جی پنجاب جیل خانہ جات شاہ سلیم صاحب کو کہ وہ فوری طور پہ جیل کی ان ڈیفیشنسیز کو ریکور کریں اور احسن طریقے سے ان کو بہتر کریں. میں خراج تحسین پیش کروں گا اپنے بڑے بھائی اپنے بزرگ چودھری سلیم بریار صاحب کو، اپنے بھائی چھوٹے بھائی چودھری احسن سلیم بریار صاحب کو کہ جو میرے کیبنٹ کے کولیگ بھی ہیں. انہوں نے ذاتی طور پہ فرنٹ فٹ پہ آتے ہوئے کہا کہ ہم فائنینشلی ذاتی طور پہ جو ہے وہ اس اپنے ڈسٹرکٹ کی جیل کو بہتر بنانے کے حوالے سے اپنا کردار ادا کریں گے. اور ایک ہیوج اماؤنٹ جو ہے وہ انہوں نے اس کے لیے اعلان کیا اور پھر پریکٹیکلی حوالے کی گئی جیل خانہ جات کے. اور پھر اس کے بعد بڑے احسن طریقے سے آئی جی پنجاب شاہ سلیم بیگ صاحب کی سپرویژن میں ڈی آئی جی نوید رؤ صاحب کی اظہر صاحب نے اس کو پھر 2 ماہ کے اندر جو امپلیمنٹ کیا اور چیزوں کو بہتر بنانے کے حوالے سے جو سارا ایک سیٹ اپ ارینج کیا اس کے افتتاح کے لیے آج میں یہاں پر ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری ہے وہاں کے کہ وہ سارے کاغذات 2 ہفتے کے اندر کمپلیٹ کرے گا. جو بھی کمپلیکیٹڈ کاغذات ہوتے ہیں بڑی پرابلمز ہوتی ہیں. میرے تو گھر میں سے گزری ہے, میری سسٹر کی ایک ایڈیو تھے میرے بہنوئی کی ڈیتھ ہوئی ڈیورنگ سروس, تو ہمیں پتہ ہے کس طرح کیا مشکلات ہوتی ہیں. تو ہم نے یہ ایک پالیسی اس طرح کی ہر مہینے 2-4 ہم پالیسیز لے کر آتے ہیں جو پہلے کوئی اس پہ سوچتا نہیں تھا. اور پھر سب سے امپورٹنٹ چیز یہ شہداء کا تصور ہی نہیں تھا کہ ان کو عزت احترام دینا. ہماری پریزن ڈپارٹمنٹ میں پولیس میں آپ کو نظر آئے گا, فوج میں نظر آئے گا, رینجرز میں نظر آئے گا, آپ کو ہر فورسز کے اندر نظر آئے گا کہ جو شہید ہوتا ہے اپنے ڈپارٹمنٹ کے لیے لڑتے ہوئے دنیا سے چلا جاتا ہے, اس کو ایک پروٹوکول دینا, اس کو فار ایور اس کی فیملی کو یا اس کے لواحقین کو کوئی عزت احترام یا کوئی خاص ڈسٹنگوش قسم کا کوئی پروٹوکول دینا. ہمارے ہاں یہ چیز نہیں تھی. یہ سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں ہم نے طے کیا اور پہلی دفعہ شاہ سلیم بیگ صاحب آئی جی پنجاب کی سپرویژن میں جناب ہیڈ کوارٹر پہ 14 شہید ہیں پنجاب کے پریزن کے, اس میں افسران بھی ہیں, وارڈر بھی ہیں, ہیڈ وارڈر بھی ہیں. ان 14 فیملیز کو بلایا گیا پوری عزت احترام اور وی وی آئی پروٹوکول سے ان کو ٹریٹ کر کے ان کو سٹیج پہ بٹھا کے ہم نے ان کو برانڈ نیو موٹر سائیکل جناب ایک یہ کچھ بھی نہیں ہے, موٹر سائیکل کی ویلیو کوئی نہیں تھی, لیکن ہم نے سٹارٹ لیا یہ کہ کم از کم ان کو بتایا جائے کہ ہم نے آپ کو یاد رکھا ہے. اور ہم نے طے کروایا پریزن فاؤنڈیشن کے تحت کہ ہر سال ایک ہیوج قسم کی نقد اماؤنٹ ہر عید کے اوپر, عید سے 1 مہینہ پہلے ہر شہید کے گھر جو ہے وہ پریزن فاؤنڈیشن کی طرف سے جایا کرے گی. اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جو ہم نے کی ہیں اور انشاءاللہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی قیادت میں, وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں ہم یہاں پہ کرتے رہیں گے. غلطیاں بھی ہم سے ہوں گی, کوتاہیاں بھی ہوں گی, سستیاں بھی ہوں گی, اور 100 میں سے 100 نمبر تو ہم لے نہیں سکتے, کوئی بھی نہیں لے سکتا. آج کل میتھمیٹکس میں بھی نہیں آتے جو ہے نا, ٹھیک ہے جی. تو باقی اللہ پاک سے دعا ہے. اور میں ایک دفعہ پھر آخر میں چودھری سلیم بریار صاحب کو خراج تحسین نہ پیش کروں تو یہ زیادتی ہوگی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیالکوٹ کی عوام کے لیے احسن سلیم بریار صاحب کا منتخب ہونا
اور چوئی سلیم بریار صاحب جیسے مخیر انسان دوست شخصیت کا یہاں پہ ہونا یہ ایک نعمت ہے، اور انہوں نے ایک رستہ دیا ہے تمام مخیر لوگوں کو، فلنتھراپسٹ کو، کہ وہ آئیں اور فرنٹ فٹ پہ آ کے صرف جیل ہی نہیں، سرکاری اور غیر سرکاری تمام شعبوں کے اندر جو اللہ پاک نے ان کو دیا ہے اس میں سے ایک حصہ نکالیں اور اس کو عوام کی بہتری کے لیے، خلق خدا کی بہتری کے لیے، مخلوق خدا کی بہتری کے لیے، معاشرے اور سوسائٹی کی بہتری کے لیے وہ اس کو سپینڈ کریں. اس میں دنیا بھی ہے اور اس میں آخرت بھی ہے. تو ایک دفعہ پھر میں بھرپور تالیوں میں جاؤ چوئی سلیم بریار صاحب کو خراج تحسین پیش کروں گا. اور آخری بات، آخری پیغام محبت جس پہ ہمیشہ گفت، ان 13 مہینوں میں ایز اے وزیر جیل خانہ جات بڑے فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اپنے چیف ایگزیکٹو سردار عثمان بزدار صاحب کی سرپرستی میں جو کام کیے ہیں، میں دعوے سے کہوں گا، اور یہاں کی جتنی حوالاتی اور قیدی بیٹھے ہیں، جتنے ملازمین بیٹھے ہیں اور جتنے افسران بیٹھے ہیں، وہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں گے تب بھی، نہیں رکھیں گے تب بھی وہ اس بات کا اعتراف کریں گے کہ اس سے پہلے کسی نے کبھی پرسان حال نہیں تھا اس ڈپارٹمنٹ کا. ہم نے عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں پہلی دفعہ ملازمین کی جو تنخواہیں تھیں پورے پاکستان کے تمام صوبے، مرکز، جموں کشمیر، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، ان تمام کے ڈپارٹمنٹس میں سب سے کم اگر تنخواہ تھی تو وہ پنجاب پریزن کی تھی. اور پریزن ڈپارٹمنٹ آپ کو پتہ ہے کہ ایک فورس ہے، اور فورسز جتنی بھی تھی پاکستان کے اندر اور پنجاب کے اندر، پولیس ہے، رینجرز ہے، فوج ہے، کوئی بھی فورس ہوگی، ان کے ساتھ کمپیریزن کیا جائے تو جو تنخواہ 100 روپیہ جو ہے وہ ان کا کوئی افسر یا ملازم لیتا تھا تو ہمارا افسر یا ملازم 40 روپے لیا کرتا تھا. 40 روپے. اور 70 سال سے یہی حالات تھے. کسی نے کبھی سوچا نہیں کہ یار ان کا بھی پتہ کریں کہ ان کے حالات کیا ہیں. وہاں پولیس کا جو سپاہی ہے وہ اگر 40 سے 50 ہزار روپیہ تنخواہ لیتا تھا، ہمارا سپاہی جو وارڈر ہے وہ بیچارہ جو 18,000 تنخواہ لیتا تھا. 18,000. اور پھر پے اسکیل کے حوالے سے بھی وہ پنجابی کہتے ہیں ہتھوں بھی تے پلتھوں بھی ڈبل مار پڑ رہی تھی. ان کا جناب سپاہی جو ہے وہ 7ویں اور 8ویں گریڈ کا ہے، ہمارا سپاہی 5ویں گریڈ کا ہے. ان کا حوالدار جو ہے وہ 9ویں گریڈ کا ہے، ہمارا حوالدار جو ہے وہ 7ویں گریڈ کا ہے. ان کا جو ہے اے ایس آئی 11ویں گریڈ کا ہے، ہمارا اے ایس آئی جو ہے وہ 9ویں گریڈ کا ہے. مطلب پے اسکیل کے حوالے سے بھی اور پھر اس کے علاوہ گریڈ کے حوالے سے بھی اللہ پاک کے کرم سے پچھلے 13 مہینے کی انتھک محنت کے بعد ان کی تنخواہیں جو ہے وہ بڑھا دی گئی، گریڈ 1 سے لے کے گریڈ 20 تک، اور پے اسکیل بھی جو ہے وہ کل یا پرسوں جو ہے وہ آرڈر ہو رہا ہے. اور یہ جیلوں کے اندر پنکھے، سیلنگ فین، ان کے پینے کا صاف پانی، سیوریج کا سسٹم. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ آج پورے پنجاب کے اندر وزیر پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی ہدایت پہ ہم نے جناب پورے پنجاب کے اندر 10 ٹی وی چینلز کے اوپر مبنی جناب آپ کی LED ہر بیرک کے اندر موجود ہے، ہر بیرک کے اندر، جو پہلے نہیں تھی. کچھ بیرک کے اندر اکا دکا ہوتی تھی اور اس بھی PTV لگیا کرتا سی، سوئی میں دھاگا ڈالنے کی ترکیب اس میں بتائی جاتی تھی. وہ بیچارہ قیدی ان جی سارا اپنی قید کے والے سے اکا پھکا ہوتا تھا، اوپر سے وہ سن کے اور اس کا سر درد کرتا تھا اور پھر ڈسپرین کی گولی تلاش کرتا تھا. وہ جناب 10 ٹی وی چینل بہترین، اس میں انٹرٹینمنٹ بھی ہے، سپورٹس بھی ہے اور انفارمیشن بھی ہے. یہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں ہم نے جناب شروع کرایا. اور اس طرح کی وہ آئی جی صاحب مجھے بتا رہے تھے، مجھے خود بھی پتہ ہے، لمبی فہرست ہے جو یہاں پہ میں ایک گو میں جو ہے وہ بیان نہیں کر سکتا. یہ ہم نے 3.25 سالوں میں اور خصوصاً پچھلے 13 مہینوں میں جیل کے اندر قیدیوں اور ملازمین دونوں کی ان کی تعلیم، ان کی صحت، اور پھر کچھ پالیسیز ایسی ہیں جو ہم نے دی. میں نے پچھلے 13 مہینوں میں 43 جیلوں میں سے تقریباً 20 جیلوں کا میں نے وزٹ کیا ہے، سرپرائز وزٹ، رحیم یار خان سے لے کے اٹک تک. آئی جی صاحب نے 35 سال تک ہنڈاتے ہوں گے تو اپنی ڈپارٹمنٹ، ان سے پوچھے کتنے وزیر جیل خانہ جات آئے جنہوں نے 5 سے زیادہ کوئی وزٹ کیے ہوں، 5 جیلوں سے زیادہ 5 سالوں میں. میں نے اپنے پہلے 6 مہینوں میں تقریباً 18 سے 19 جیلوں کے جناب رحیم یار خان سے لے کے اٹک تک سرپرائز وزٹ، رات کے اندھیرے میں بھی چلا گیا.
ان وزٹس کو وزٹ برائے وزٹ نہیں تھے, چھوٹی چھوٹی چیزوں سے لے کے بڑی بڑی چیزیں پکڑ کی, ان کی ہم نے پالیسیز دی جو بظاہر نظر نہیں آتی. پنجاب کے اندر ہسٹری میں پہلی دفعہ, دنیا کی ہسٹری میں پہلی دفعہ آئی جی کا نمبر تو لکھا ہوتا ہے, آپ جائیں گے شاید آپ کو یورپ کے کسی ملک کے اندر, انڈیا میں, بنگلہ دیش میں, پنجاب میں, سندھ میں, کے پی کے میں, آپ کو جناب وہ پی سی او پہ اور باہر جو آپ کی کنٹین ہوتی ہے جہاں پہ لواحقین آتے ہیں, وہاں پہ آپ کو آئی جی پنجاب کا یا ڈی آئی جی ہیڈ کوارٹر کا نمبر آپ کو نظر آ جائے گا. ہسٹری میں پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ منسٹر کا ڈائریکٹ نمبر جو اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے, کوئی پی ایس کے ہاتھ میں نہیں ہوتا, 43 کی 43 جیلوں میں, پی سی اوز میں اور جناب آپ کی کنٹینوں پہ وہ لکھوایا گیا. ٹھیک ہے جی, افسر شاہی کی بہت سی ریڈ ٹیپزم ہوتی ہے, بہت سے مسائل ہوتے ہیں, لیکن اللہ پاک کا کرم ہے, دیر از اے ول دیر از اے وے. جب ایک انسان طے کر لے تو چیزیں حل ہو جاتی ہیں. اسی طریقے سے پنجاب پریزن فاؤنڈیشن بنی ہوئی تھی, اربوں روپے کا فنڈ تھا, 90 لاکھ روپے مہینے کا آ رہا ہے. وہ بنیادی طور پہ اس کے 2 آبجیکٹو تھے, ایک ملازمین اور ایک قیدی, ان کی بہتری کے لیے. تقریباً 2-2.5 ارب روپے اس وقت بھی پڑا ہوا ہے, لیکن اس کی یوٹیلائزیشن جو ہے وہ پراپر نہیں تھی, آپٹیمل نہیں تھی, ایگزیکٹ نہیں تھی, کریکٹ نہیں تھی, اپروپریٹ نہیں تھی. اللہ پاک کے کرم سے ان 13 مہینوں کے اندر ہم نے ڈیسیژنز کیے, جس میں کچھ کی امپلیمنٹیشن ہوگی اور کچھ کی اسی مہینے کی اگلے 6 سے 7 دن کے اندر. کل میری ہوم سیکرٹری صاحب سے میٹنگ ہوئی ہے, میں نے انہیں کہا کہ فوری طور پہ پریزن فاؤنڈیشن کی وہ میٹنگ بلا کے ہم نے طے کیا جو ملازم کا بچہ اور بچی 90% نمبر لیں گے, ان کی اگلی ڈگری 100% پرائیویٹ سیکٹر میں ہم فری کرائیں گے. پرائیویٹ سیکٹر میں جتنا مرضی پیسہ لگے. اسی طریقے سے پھر اس کے مطابق نیچے آتے گئے, اگر 65%, 60% جو نا 70% تو اس کے مطابق پھر کنسیشن. پھر اسی طریقے سے قیدیوں کے حوالے سے ہم نے طے کیا کہ 25 سالہ قیدی کی بھی اگر بیٹی کی شادی آتی ہے اس میں بھی ہم نے فنڈ رکھا ہے. اسی طریقے سے 7500 چیزیں ہیں جو ہم نے پریزن فاؤنڈیشن کے تحت طے کروائیں, اور جس کے اوپر آدھی سے زیادہ امپلیمنٹیشن ہو گئی, آدھی سے زیادہ اگلے 5-6 دن کے اندر اس کی پراپر ویریفیکیشن کے بعد, ریکٹیفیکیشن کے بعد اس پہ امپلیمنٹیشن سٹارٹ ہو جائے گی. اس میں قیدیوں کی, اسیران کی صحت, تعلیم, رہن سہن, ان کو گدوں کا کنسپٹ نہیں تھا پنجاب کے اندر جیلوں میں عام قیدیوں کی. گدے جناب سی ایم بزدار صاحب نے کہا کہ آئندہ سے جناب ان کو گدے وہ پرووائڈ کیے جائیں گے, اور جو اپنے طور پہ گدا گھر سے لانا چاہے گا اس کو کوئی پابندی نہیں ہوگی. تکیوں کے حوالے سے کوئی پابندی نہیں. صبح ناشتے کے اندر سوکھی روٹی اور چائے جناب یہاں چلا کرتی تھی سی ایم بزدار صاحب کی قیادت میں, اور ہم نے جناب اللہ پاک کے کرم سے آج قیدی جو ہے وہ صبح جناب چنے بھی کھائے گا, کالے چنے بھی کھائے گا, سفید چنے بھی کھائے گا, آلو کی بھجیا بھی کھائے گا, پراٹھا کھائے گا, چائے پیے گا. یہ اب جا کے جناب ان پچھلے 13 مہینوں کے اندر وہ چیز چینج ہوئی. ورنہ سکی روٹی ہوندی سی کہ باسیو جیو تو اس طرح جیو کہ زندگی خراج دے, دوا تمہیں سماج دے, یہ راستے کے پیچو خم بڑھو تو چوم لے قدم, ہر ایک گھڑی کا پیار لو, یہ معاشرہ سدھار لو. یہ وقت کھو رہے ہو تم, جو فصل بو رہے ہو تم, کسی کو کاٹنی بھی ہے یہ آگ چاٹنی بھی ہے. حواس کس کو دے دیے, نہ اپنی نسل کے لیے, تباہیاں ادھار لو, یہ معاشرہ سدھار لو. صداقتوں کا ساتھ دو, برائیوں کو مات دو, جہاد ہو ہر ایک عمل, ملے گا نیکیوں کا پھل. سبھی اگر سدھر گئے تو سمجھو پار اتر گئے, بھلوں کا روپ دھار لو, یہ معاشرہ سدھار لو, یہ معاشرہ سدھار لو, یہ معاشرہ سدھار لو. بہت شکریہ. احسن سلیم بریار صاحب, ممبر صوبائی اسمبلی, معاون خصوصی, انتہائی قابل احترام آئی جی پنجاب جیل خانہ جات مرزا شاہد سلیم بیگ صاحب, انتہائی قابل احترام نوید رؤف صاحب ڈی آئی جی لاہور ریجن, انتہائی قابل احترام اظہر صاحب سپرنٹینڈنٹ سیالکوٹ جیل, انتہائی قابل احترام میرے میڈیا. یہ حالانکہ اس سے میری زندگی عذاب ہے, عذاب ہے زندگی. آپ خود اندازہ لگا لیں کہ کیا حالات ہوں گے جناب, کہ صبح 9 سے لے کے 4 بجے تک جناب فونوں کا رش ہوتا ہے پورے پنجاب کی جیلوں سے. لیکن یہ ہم نے کیا, اس میں سے ایک کی بھی اگر پک کر لوں اگر میں, تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ دن میں 2 4 6 بندوں کے وہ مسائل کے جو سال سے حل نہیں ہو رہے ہوتے, قیدیوں کے اور ان کے لواحقین کے, وہ جب کال بتاتا ہے
تو آدھے گھنٹے میں 20 منٹ میں جناب ڈائریکٹ سپرنٹینڈنٹ کو فون کر کے، کوئی وہ پراپر نہیں ہے کہ جناب میں منسٹر ہوں تو میں جناب ہوم سیکرٹری تو جناب آئی جی کے ذریعے ساری چیز موو کروں گا، نہیں، ڈائریکٹ سپرنٹینڈنٹ کو فون کرتا ہوں کہ 10 منٹ کے اندر یہ مسئلہ سارٹ آؤٹ کر کے قیدی کو اپنے ساتھ بٹھاؤ اور مجھے فون کر کے بتاؤ کہ اس کا یہ مسئلہ سارٹ آؤٹ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا۔ یہ پریکٹس اللہ پاک کے کرم سے یہ چیزیں ہیں۔ اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سارے کام صرف اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے اور وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب نے کہا تھا کہ ہم کوئی تبدیلی لے کر آئیں گے، اور اللہ پاک کے کرم سے میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے 100 میں سے 100 نمبر نہیں لیے اور 100 میں سے 100 نمبر کوئی لے بھی نہیں سکتا، لیکن ہم نے کم از کم، میں ان 13 مہینوں کا کم از کم اگر حساب دوں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے اچھی فرسٹ ڈویژن لے لی ہے، ٹھیک ہے جی، پاسنگ مارکس نہیں، فرسٹ ڈویژن ہم نے اللہ پاک کے کرم سے ان 13 مہینوں کے اندر وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں اس ڈپارٹمنٹ کی پرفارمنس کے حوالے سے، اور آئی جی پنجاب شاہد سلیم بیگ صاحب کی ایک بڑی نرم خو قسم کی ایک پرسنالٹی ہے، اس کی لیڈرشپ میں ہم نے اچھی خاصی ایسی ریفارمز کی ہیں، ریڈیکل چینجز لے کر آئے ہیں اور آئندہ لائیں گے بھی۔ اب آخری بات کر کے میں آپ سے صرف اجازت چاہوں گا اور ایک مثال دے کے، آج سے 3 دن پہلے مجھے ایک جیل ڈپارٹمنٹ کے، یہ ہر مہینے 4-6 ایسی کیسز آتے ہیں کہ جو ریڈیکل قسم کے ڈیسیژنز اور پالیسیز ہم بناتے ہیں۔ میرے پاس میرا ڈرائیور ایک آیا 3 دن کے لیے، اس نے کہا جی میرا بہنوئی ہے حافظ آباد جیل کے اندر وارڈر تھا، ڈیورنگ سروس جناب اس کی ڈیتھ ہو گئی، اور 2-2.5 سال سے جناب کچھ پرابلم تھی کہ جیل کے کچھ لوگ ہیں انہوں نے کیس کو پراپر طریقے سے پرسو نہیں کیا۔ ہم نے پچھلے 10 دن کے اندر بیٹھ کے 2 میٹنگز اس پہ کی، اور آئی جی صاحب اور پورا ہوم ڈپارٹمنٹ بٹھا کے ہم نے پالیسی بنا دی ہے۔ یہ ملازمین کے لیے یہ خوشخبری ہے، آئندہ گریڈ 1 سے گریڈ 21 کا خدا نخواستہ کوئی بھی ملازم اور افسر فوت ہوگا، اس کی بیوہ کی ذمہ داری نہیں ہوگی کاغذات کمپلیٹ کرنے کی 17A کے لیے یا اس کی سیلری کے لیے یا اس کی جتنی جناب آپ کے بینیفٹس ہیں جو ایک ملتے ہیں سرکاری طور پہ، یہ سپرنٹینڈنٹ کی ذمہ داری ہوگی کہ 2 ہفتے کے اندر اس نے کاغذات کمپلیٹ کرنے ہیں، نہیں کرے گا تو وہ سپرنٹینڈنٹ پھر جو ہے نا اس کا کیریئر جو ہے نا وہ داغدار ہوگا۔